تجدید دین۔ تجدید دین کے معنی ہے نیا کرنا۔ تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر جب گرد و غبار پڑ جائے تو اس کو صاف کر کے دوبارہ دین کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کر دیا جائے۔ دین کے اوپر گرد و غبار کی وجہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اور وہ ہے آسمانی متن میں انسانی اضافہ۔ یہ اضافہ ابتداً وقتی محرکات کے تحت وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مقدس بن کر اصلی خدائی مذہب کا جز بن جاتا ہے۔ اس کو لوگ اسی طرح ماننے لگتے ہیں جس طرح خدائی مذہب کو ماننا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ اپنے احبار و رہبان کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اس اضافے کے محرکات عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مذہب کی حقیقت کو خارجی طور پر متعین کرنے کی کوشش۔ نمبر 2، مذہب کی تعلیمات کو عقلی اصطلاحوں میں بیان کرنا۔ پہلی غلطی کی ایک مثال بائبل کے ابتدائی ابواب ہیں، جو قربانی کی انتہائی جزئی تفصیلات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بے شمار آداب اور طریقے یا قرآن کے الفاظ میں اسرار و اقلال جو موجودہ بائبل میں درج ہیں، ان کا حقیقی موسوی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات کہ یہودی علماء کی پیدا کردہ فکر تھی، جس کو کتاب مقدس میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ بدعت جو مسیحیت میں رہبانیت کے نام سے رائج ہوئی، وہ بھی بعد کو پیدا ہونے والا مسیحی تصوف تھا، جس کا حضرت مسیح نے کبھی حکم نہیں دیا تھا۔ یہ چیزیں جو ابتداً یہودی عبادت یا مسیحی روحانیت کا خارجی ڈھانچہ بنانے کی کوشش کے سلسلے میں وجود میں آئیں، دھیرے دھیرے خود یہودیت اور مسیحیت کا جز بن گئی، یہاں تک کہ ان کے ہجوم میں اصل دین خداوندی گم ہو کر رہ گیا۔ دوسری بگاڑ کی مثال موجودہ مسیحیت کے عقائد، تثلیث، کفارہ، ابنیت مسیح وغیرہ ہیں۔ یہ عقائد نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح نے کبھی تلقین نہیں کیے، بلکہ آج بھی وہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کے انجیلوں میں نہیں پائے جاتے۔ کفارے کا عقیدہ سینٹ پال نے ایجاد کیا، تاہم تثلیث اس کی یہاں بھی نہیں۔ یہ سب مسیحی متکلمین کی باتیں تھیں جو بعد کے دور میں وجود میں آئیں۔ مسیحیت جب شام سے باہر نکلی تو دوسری قوموں میں، خاص طور پر مصریوں اور یونانیوں کو مسیحی بنانے کی خاطر مسیحی علماء نے یہ کیا کہ اپنی تعلیمات کو ان کی مانوس زبان میں بیان کرنا شروع کیا، جس کو قرآن میں مزاحات کہا گیا ہے۔ مسیحی بزرگوں کی یہ باتیں دھیرے دھیرے مقدس ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی شہنشاہ قسطنطین اول کے زمانے میں جب ان کو سیاسی حمایت بھی حاصل ہو گئی تو نقیہ کونسل کے ذریعے اس خود ساختہ مسیحیت کو انہوں نے حقیقی مسیحیت کی حیثیت سے بزور رائج کر دیا۔ گویا وہ چیز جس کو آج مسیحی عقائد کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت کسی زمانے کا مسیحی علم کلام تھا، جو بالآخر مسیحیت کا جز بلکہ اصل مسیحیت بن گیا۔ آج اسلام پر یہ سارے گرد و غبار اسی طرح پڑ چکے ہیں جس طرح وہ پچھلی امتوں کے دین پر پڑے تھے۔ اسلام کی تجدید کا کام سب سے پہلے ان آمیزشوں کو اس سے الگ کرنا ہے۔ خدا کے دین کو ازسر نو زندہ کرنے کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو انسانی گرد و غبار سے پاک نہ کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے مختلف انداز سے اپنی امت کو واضح تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اس فتنے سے بچے۔ دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ موتا امام مالک۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ مگر بعد کے دور میں، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے پیشگوئی فرما دی تھی، اس وراثت نبوی پر اضافے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلام کی فہرست میں بھی
نہایت معصومانہ طور پر وہ ساری چیزیں شامل کر دی گئیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو بگاڑ ڈالا تھا۔ تاہم دونوں مثالوں میں ایک زبردست نوعی فرق ہے۔ دیگر مذاہب میں فقہ و تصوف یا علم کلام کے اضافے ان کے اصل آسمانی متن کا حصہ بن گئے، یہاں تک کہ اب یہ معلوم کرنا ہی ناممکن ہو گیا کہ ان کی کتاب مقدس کا کون سا جز وہ ہے جو خدا نے ان کے رسول پر اتارا تھا، اور کون سا وہ ہے جو بعد کے لوگوں نے اضافہ کر کے اس میں شامل کر دیا۔ اس کے برعکس ہر قسم کے اضافوں کا شکار ہونے کے باوجود اصل خدائی متن قرآن مجید کو آج بھی مکمل طور پر محفوظ کیے ہوئے ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ انسانی اضافوں کو الگ کر کے اصل خدائی متن کو دریافت کر سکے۔ جبیر بن نفیر نے عوف بن مالک اشجعی کے واسطے سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا، وہ وقت آنے والا ہے جب کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا جس کا نام زبید بن لبید تھا، ایک خدا کے رسول، کیا علم ہم سے اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہمارے درمیان خدا کی کتاب ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو مدینے کا سمجھدار آدمی جانتا تھا، یہود و نصارہ کیا توریت و انجیل نہیں پڑھتے؟ پھر بھی ان کی باتوں پر ان کا عمل نہیں ہے۔ جبیر بن نفیر کی ملاقات شداد بن اوس سے ہوئی۔ انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، اوف نے سچ کہا۔ پھر شداد نے کہا، جانتے ہو علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ شداد نے کہا، اس کے برتن کا چلے جانا۔ اس کے بعد شداد نے کہا، کیا تم جانتے ہو کون سا علم اٹھا لیا جائے گا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی خاشع دکھائی نہ دے گا۔ جس گروہ کے پاس خدا کی کتاب ہو، اس پر جب دینی زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دینداری کی صورتیں مٹ جاتی ہیں یا اس کا چرچا باقی نہیں رہتا۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ان کا زوال دراصل یہ ہے کہ دین ان کے یہاں کثافت کی سطح پر باقی ہو، خشوع کی سطح پر وہ ختم ہو جائے۔ خشوع والی دینداری قلب میں اتری ہوئی ہوتی ہے، جبکہ کثافت والی دینداری صرف اعضاء و جوارح کو چھوتی ہے، وہ شعور کا حصہ نہیں بنتی، وہ آدمی کے اندرونی وجود میں آگ نہیں لگاتی۔ حامل کتاب قوم میں یہ زوال اس وقت آتا ہے جب کہ خدا کے دین کو فن بنا دیا گیا ہو۔ فن نام ہے کسی حقیقت کو ناپ تول کی زبان میں متعین کرنے کا۔ اب چونکہ اندرونی کہانی ناپ تول کی گرفت میں نہیں آتی، وہ صرف بعض ظاہری پہلوؤں کو بیان کر سکتی ہے، اسی لیے جب کسی قوم کے اندر اس قسم کے فنون ترقی کرتے ہیں تو ظاہری بحثوں والے دین کے ماہرین تو ان کے یہاں خوب پیدا ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں جو کیفیت والے دین سے آشنا ہو۔ عبادت جو دل کی گھلاوٹ کا نام ہے، فقہی ناپ تول کے ایک ظاہری عمل کا نام رہ جاتی ہے۔ روحانیت جو خدا اور آخرت کی سطح پر جینے کا نام ہے، اس کے مقامات عملیاتی ورزشوں سے طے ہونے لگتے ہیں۔ دعوت دین جو دراصل بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار ہے، وہ تقریر اور تحریر، مناظرہ اور احتجاج، حتیٰ کہ ہڑبونگ اور توڑ پھوڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وغیرہ۔ کتاب الہی کا کوئی حامل گروہ جب کثافت کی سطح پر آ جائے تو اس کو دوبارہ خشوع کی سطح پر لانے کی تدبیر صرف یہ ہے کہ دین کو انسانی آمیزشوں سے پاک کیا جائے۔ حقیقی دینداری خدا اور رسول کے بتائے ہوئے دین سے آ سکتی ہے، نہ کہ انسانوں کے وضع کیے ہوئے دین سے۔ تجدید دین ایک لفظ میں دین کو انسانی اضافوں سے پاک کر کے اس کی ابتدائی ربانی صورت میں نمایاں کرنا ہے، تاکہ انسان براہ راست خدا سے مربوط ہو جائے، تاکہ خدا اور انسان کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ رہے۔